بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، ایک سوال ہے جو ہم ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہیں گے ان کی نئی کتاب کے بارے میں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی ویڈیوز میں ہم نے سنا ہے کہ من سب علی فہو کافر، آپ اس عنوان پہ کوئی کتاب لکھ رہے ہیں، تو اس کے بارے سے کچھ تعارف کروا دیے، کتاب کیا ہے، کیوں ضرورت پیش آئی آپ کو کتاب لکھنے کی، اور اس کا کانٹینٹ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلب بھائی کتاب صرف لکھ نہیں رہا، الحمدللہ لکھی جا چکی ہے۔ اچھا، واہ، اب تو وہ پریس پر جا رہی ہے۔ صحیح۔ اصل میں گزارش یہ ہے کہ ہمارے احباب نے جس وقت یہ قلم کاریاں کی ہیں نا جی، تو جو علمی اعتدال بنتا تھا صحیح ہے، اس کو ملحوظ نہیں رکھا۔ حال ہی میں ہمارے اس میں درس نظامی کے نصاب میں ایک رسالہ شائع کیا گیا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا رد الرفض۔ اچھا، تو حق تو اللہ جانتا ہے، غالب گمان یہی ہے کہ یہ ان لوگوں کی بابت یہ شامل کیا گیا ہے جو لوگ اہل بیت سے وابستہ ہیں، اور یہ لوگ دھکے سے ان کو گستاخانے سے آبا بنا رہے ہیں صحیح، کہ جب ہم برین واشنگ کریں گے بچوں کی تو بچے ان سے نفرت کریں گے، اور اس میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ وہ واجب القتل بھی ہے بندہ۔ اوئے ہوئے ہوئے، صحیح۔ تو مجھ سے کچھ حکومتی ارکان نے اس بارے میں رابطہ کیا کہ آپ کی رائے کیا ہے۔ میں نے کہا جی میں نے تو ابھی تک پڑھا ہی نہیں ہے، چونکہ ادھر خوارج کا بھی جی زور ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ یہ اپنے طور پر یہ سمجھے شاید یہ بھی کوئی ایسا ہے۔ تو میں نے جب پڑھا تو میں نے ان سے یہ بات کہی کہ دیکھیے، اسلام کا ایک نیچرل سٹیٹس ہے، وہ عام آدمی کی اہانت کو بھی صحیح قبول نہیں کرتا، بالکل۔ یہاں تک کہتا ہے لا یسخر قوم من قوم، وہ تو کھلے لفظوں میں مزاح بھی نہیں کرنے دیتا۔ بالکل۔ تو چاہیے جائے کہ ایسی مقتدر شخصیات جو اسلام کا ناز ہیں، اسلام میں کوئی ان کا مرتبہ اور تقدس جو ہے وہ کتنا بلند و بالا ہے، ان کا کردار ہے، صحیح۔ اگر کوئی ان کی اہانت کرتا ہے کسی ذہنی جوڑ توڑ کے تصور میں، تو اس کی انسدادی کارروائی کے تصور میں یہ ہمارے علماء نے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ بات کی ہے۔ اور کامن سینس یہ کہتی ہے کہ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کا تقدس ہٹا دیا جائے تو اسلام کی تاریخ مسخ ہو جائے گی۔ صحیح، ٹھیک، کیا حالات تھے اور کیسے تھے یہ الگ بات ہے، لیکن جو تسامح ہوا، فروگزاشت ہوئی ہمارے علماء سے، یہ تو سب کو یاد رہا کہ جس نے شیخین کی توہین کی وہ کافر ہے، اور یہ کسی کو یاد نہیں رہا کہ جس نے ثقلین یعنی اہل بیت کی توہین کی وہ بھی کافر ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، ہائے ہائے ہائے، صحیح، یہ سیاہ تاریخ ہے اہل سنت کی۔ اوئے ہوئے ہوئے، ٹھیک ہے، کسی فتویٰ لگانے والے مفتی نے یہ نہیں کہا۔ اوئے ہوئے، اچھا، یہ جو شیخین کی بابت زبان درازی کرنے والے ہیں، وہ چھپ چھپا کر ایسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، صحیح ہے، خواہ وہ بغض ہے یا کوئی بھی ہے، یہ اس کو اللہ جانتا ہے، جی، یا ان کی کسی فروغ گزاشت پر اس کو تحفظات ہیں وغیرہ، لیکن ثقلین یعنی اہل بیت علیہ السلام پر تو ممبروں پر گالی گلوچ اور سب و شتم ہوتا رہا، اور یہ کسی کو نظر نہیں آیا۔ صحیح، یہ اتنے تواتر سے ثابت ہے، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ابتداء میں یہ سمجھتا رہا کہ یہ باہمی جوڑ توڑ ہے، شیعہ سنی کا ایک مطلب کلیش ہے، لیکن جس وقت میں اس ریسرچ میں پہنچا اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے کہ وہ وجہ کیا ہے، شیخین پر سب و شتم کفر ہے، اور ثقلین یعنی اہل بیت پر سب و شتم کفر نہیں، صحیح، تو یہاں مجھے عدم توازن نظر آیا، فکری عدم توازن، اعتقادی اور نظری عدم توازن نظر آیا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ شیخین کا مرتبہ بڑا ہو
اس لیے ان کی اہانت کفر ہے اور ثقلین اہل بیت کا مرتبہ چھوٹا ہو. لیکن اس کے باوجود بھی چلو کفر نہیں کہا، کچھ فاسق فاجر یا جو کچھ نیچے درجے کے لفظ آتے ہیں اس کے مواخذے میں وہ بولے جائیں، وہ بھی کسی نے نہیں بولے. صحیح. اب پھر اللہ نے جو توفیق بخشی ہوئی ہے، میں نصوص پر جاتا ہوں، نصوص قرآن پر اور نصوص نبوت پر. صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت کے تقدس میں ایک فریق بن کر لڑتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، واہ. انی حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. تو جب رسول ایک طرف کھڑے ہیں تو پھر ہمیں رسول ہی کی طرف کھڑے ہونا چاہیے. بے شک. پھر میں نے کہا کہ یہ روایات ہیں، اس میں صحت اور سقم ممکن ہے. جب میں آیات قرآن میں گیا تو اللہ اکبر کانپ گیا. صحیح. حرم نبوت کا تقدس قبلہ اس قدر محترم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اصحابہ کرام کھانا کھانے کے لیے گئے. جی جی. تو قدرت نے کہا اس کے آداب ہیں، لا تدخلوا بیوت النبی، ایسے نہیں جاؤ بے تکلفی میں، الا ان یؤذن لکم الی طعام. ہاں اگر رسول تمہیں طعام کی دعوت دیتا ہے تو ٹھیک ہے. اچھا، جب فیضا ٹائم تم جب کھانا کھا چکو، فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث، واہ. اٹھو اور فوراً چلے جاؤ. صحیح. گپا نہیں مانی. یہ گپ شپ کا مقام نہیں ہے، حرم نبوت کا تقدس ماحول ہے. واہ 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 واہ. یہ حرمت مآب گھر ہے، بالکل. یہاں وحی نازل ہوتی ہے. واہ. اور اس کی نفوس قدسیہ عصمت اور احترام میں معراج پر ہیں. واہ. تو لہذا ایسا نہیں. ولا مستأنسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی، نبی تو سراپا حیا ہے. واہ. فیستحیی منکم، تم سے وہ حیا کی عظمت میں اٹھ جانے کو نہیں کہتا کہ تم ان کے گھر آئے ہو. واللہ لا یستحیی من الحق، کیا بات. اللہ نہیں حیا فرماتا حق سے. کیا بات. کیوں ہوا ایسا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کا شغف اور شوق تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گل افشانی فرماتے رہیں، نور بیزیاں فرماتے رہیں اور ہم خیرات لیتے رہیں. اب حضور کے حوالے سے ہم کوئی حدیث بیان کریں نا تو ہر مومن جھوم جاتا ہے. بالکل. تو میرے جیسا سیاکار یا آپ جیسے علماء بیان کریں تو امت جو ہے جھوم جاتی ہے، سرشار ہو جاتی ہے. تو کیا بلند بخت ہے ان لوگوں کا جنہوں نے زبان نبوت سے یہ سنی ہیں چیزیں. کیا بات. اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی. تاہم ان کا ذوق شوق اپنی جگہ، حرم نبوت کا تقدس اپنی جگہ. قدرت نے قانون بنایا. صحیح. اچھا، ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ بڑی عجیب بات ہے. حالانکہ کسی بھی صحابی کی نیت میں کوئی خرابی نہیں تھی. بالکل. اخلاص، احترام، ادب کی عظمت میں وہ گئے تھے. لیکن چند لمحے ان کا بیٹھ رہنا اس خالص عظمت کے ساتھ کہ ہم حضور سے کوئی بات چیت کریں گے. جی جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات شریفہ ہیں کاشانہ رحمت کے اندر، وہ قدرے اگر متاثر ہوتے ہیں یا دیر سویر ہوتی ہے، ہوتے ہیں نا، ہر انسان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، تو اس پر قلب نبوت پر جو ایک ادنا 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 سا احساس گزرے تو اللہ فرماتے ہیں یؤذی النبی. صحیح. یہ نبی کی اذیت کا باعث ہے. اوئے ہوئے ہوئے. دیکھو نا، آپ یہاں تشریف لائے نا، جی ساری رات بیٹھے رہے، لیکن اب میرا کوئی ایسا منصب تو نہیں نا، نعوذ باللہ من ذالک. حضور صاحب منصب ہے، سید المرسلین ہیں. بالکل. ٹھیک ہے نا جی. تو ان کے اپنے معمولات ان کی اپنی طبع کے مطابق ہیں یا وحی الہی کے روشنی میں ہیں. صحیح ہے. تو جو اس میں مطلب اپنا ذوق ذائقہ پورا کرنے جائے، تو جس طرح وہ ہے نا قرآن پاک کے اندر صحابہ کرام شوق سے سوال پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ذات نے فرمایا اچھا پہلے فیس جمع کراؤ. ہاں جی سر، ایسے ہی ہے. ہاں جی. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم. جی جی. ٹھیک ہے نا جی. تو قرآن پاک کی آیات آ گئی. یعنی طبع نازنین کا کوئی احترام ہے، مقام ہے، وقار ہے. تو حضور کے قلب رحمت پر ادنا ادنا سا احساس گزرے کہ اتنی دیر یار ان کو بیٹھے ہوئے ہوگے، میری فلاں چیز جو ہے نا وہ رہ رہی ہے. تو ادنا سا گزرنے والا احساس ہائے 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 کہاں لے جاتا ہے؟ صحابہ کو. یہ تو مولوی ہیں بیچارے. کیا بات.
ان کا نہ کوئی نڑی نہ ڈٹا، نہ لڑی نہ دینی ہے، نہ سدی نہ بلائی تے ایویں لاڑے دی تائی۔ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اتنی سی اذیت پر بھی خدا کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے وہ شخص کہ قلب نبوت پر احساس گزرے۔ ٹھیک ہے، صحیح، یہ میں قرآن کریم کی روشن آیات سے پیش کر رہا ہوں نفس مسئلہ۔ جو خدا لا شریک ہو کر، بے نیاز ہو کر، اتنے سے احساس کو بھی برداشت نہیں کرتا، اور اس کو کیسے برداشت کرے جس نے نبوت کے جگر کو چھلنی کیا ہے۔ یعنی لعنت کا ٹائٹل تو یہاں سے شروع ہو گیا، اور جس نے جتنا زیادہ اذیت دی اس کے لیے اتنا ہی بڑا مواخذہ ہے۔ اعد لہم عذابا مہینا، عذاب عظیم نہیں کہا، عذاب مہین کہا۔ عذاب بھی ہوگا اور ذلیل کر دینے والا عذاب، توہین کرنے والا عذاب۔ تو توہین مومن کی تو نہیں ہوتی۔ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے نا، کافر جو ہے اس کی توہین ہے۔ ہائے ہائے ہائے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ کیوں کہا اتل من بعد ذلک زنیم؟ جی جی، قلب نبوت پر وہ بات گراں گزری نا۔ جی جی، اذیت رسول جو ہے وہ اذیت الہی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ان محسوسات سے بلند ہے، لیکن پھر بھی اپنے محبوب کی تقریب میں کہتا ہے یار جنہیں تینوں کو چھیڑیا انہیں پھر میں نے چھیڑیا نا۔ ہائے 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 ہائے، واہ، ہاں جی، کیا بات، جس نے آپ کو اذیت دی اس نے خدا کو۔ کیا بات ہے۔ اب رسول کیا فرماتے ہیں؟ من آذا علی فقد آذانی اوئے ہوئے ہوئے ومن آذانی فقد آذا اللہ۔ جس نے علی کو اذیت دی اس نے رسول کو اذیت دی، جس نے رسول کو اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ ہوئے 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 اب حد اوسط اگر ہٹاؤ تو پھر جس نے علی کو اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ ہوئے 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 ہوئے، کیا بات، ہائے تو ہائے۔ کیا اس کا کیا مواخذہ ہے؟ اچھا، گولی کا زخم اتنا نہیں محسوس کیا جاتا جتنا بولی کا۔ بالکل، واہ واہ واہ، کیا بات، ایسے ہی ہے نا ایسا؟ بالکل۔ تو پھر جو لوگ ممبروں پر چڑھ کر ہوئے 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 ہوئے، خطبے کا آغاز ہی گالی سے کرتے تھے۔ اچھا، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے مفتیوں پر، مولویوں پر۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے نالین کو نویل کہنے والا کافر ہے، لیکن جس نے حسنین کے سامنے حسنین کی ماں کو غلیظ گالیاں دی ہیں اس کے لیے کفر کا فتویٰ نہیں ہے۔ یہ ذہنی عیاش ہیں، ہوئے 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 اور ان کے جہنمی ہونے میں شک ہی کوئی نہیں ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، یہ وہ اس حرم کی حرمت کے بارے میں سطحی خیال رکھتا ہے۔ توبہ کرے یہ ملا ازم۔ ہوئے ہوئے، حسنین کی ماں جو بذائے رسول ہے، رسول کی نالین پر بات کرو گے تو کافر مرتد واجب القتل ہو، تو رسول کے جگر کی توہین کرو گے تو پھر تم صحیح، بخاری کے راوی ہو۔ یہ ہے ڈرامہ بازی جو ان ذہنی عیاشوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ صحیح، اچھا، پھر فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، ٹھیک ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعدهم عذابا مہینا۔ آگے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ ہوئے ہوئے، یہاں بھی وہ قد الایمان میں لکھا ہے کہ یہ مولا کائنات کی شان میں آئی ہے۔ آگے آئیے، جب مدینہ طیبہ میں حضور تشریف فرما ہوئے نا تو اس وقت اتنا انتظام اہتمام نہیں تھا، سادہ زمانہ، سادے حالات تھے۔ تو مخدرات کاشانہ رحمت جو ہیں وہ رفع حاجت کے لیے یا ضرورت کے لیے وہ باہر تشریف لے جاتی۔ وہاں یہ جو مولوی تھے، بڑی پلیت چیز ہے مولوی۔ صحیح ہے، کیوں رسول پاک نے فرمایا انا شر شر العلماء، بدترین شر مولوی ہے، ابلیس سے بھی بڑا شر مولوی ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، صحیح، شرار الخلق العلماء، بدترین مخلوق مولوی ہے۔ یہ کمینہ سرشت یہودی یہ تانک جھانک کرتے تھے ہوئے ہوئے ہوئے، ستانے کے لیے۔ حضرت عمر کو پتہ لگا تو وہ بڑے ابلے ہوئے آئے ہیں، یا رسول اللہ بس اپنے خدا سے کہو کہ ان کو سمجھائے، ان کو کہے اپنی مخدرات عصمت کو، مستورات عصمت کو کہ یہ پردہ سے جایا کرے بس۔ ہاں صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا، وہ کیا خدا ہے، بات ہے۔ وہ ان محبتوں کی قدر کرتا ہے۔ کہا یا ایھا النبی
قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہم ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ امر آ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر بھی وہ باز نہ آئے، لئن لم ينتهِ المنافقون والمرجفون في المدینہ لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ جو عصمت مآب نسبت نکاحی کی عظمت میں ہیں امہات المومنین، یہ نسبت نکاحی کا تصور ہے نا، جی جی، جو بندہ ان کے لیے تاک جھانک کرتا ہے، گندی نظر دیکھتا ہے، تو وہ واجب القتل ہے۔ اوئے ہوئے 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 واہ، اور اللہ نے فرمایا ایسے نہ قتل کرو، اس کو ٹوٹے ٹوٹے کرو، اوئے ہوئے 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 واٹ دیو، وٹ دے۔ صحیح، تقتیلا یہ مفعول مطلق ہے، جی جی بالکل، تاکید کے لیے آیا ہے۔ اچھی طرح قتل کرو اور دبا کے قتل کرو، واہ، ٹوٹے ٹوٹے کر دو، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اب جب میں نے حرب نبوت کے اس ماحول کی حرمت کو اس انداز میں حساس دیکھا قرآن کریم کی آیات میں، تو کانپ گیا۔ یہ تو نسبت نکاحی کا تصور ہے نا جی، بالکل، اور نکاح میں رہے تو بیوی ہے، نکاح سے ہٹ جائے تو پھر بیوی نہیں ہے، طلاق ہو جائے وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں ممکن ہے نا۔ اب مولا کائنات کو یا سیدہ کائنات کو قرآن نے کیا کہا؟ مولا کائنات کو تو قرآن نے سیدھا سیدھا کہہ دیا نا، یہ نفس رسول ہے۔ جی جی، بیوی زیادہ قریب ہے یا انسان کی جان زیادہ قریب ہے؟ واہ واہ واہ، تو جب اس تصور میں منسوب حرمتیں اس قدر ہیں کہ کوئی ان کی توہین کرتا ہے، وہ بھی نظروں سے کرتا ہے، ہائے ہائے ہائے، ٹھیک ہے، وہ بھی نظروں سے کرتا ہے، نظر تو ویسے بھی پڑ جاتی ہے، ہاں بالکل، اگر کوئی ارادے سے گندی نظر کرے تو مواخذہ ہے نا جی۔ جی جی، جو نظروں سے توہین کرے قدرت کہتی ہے یہ واجب القتل ہے، اور جو توہین کو شعار بنا کر زبان سے گالی کرے تو وہ واجب القتل کیوں نہیں بھائی؟ صحیح ہے، یہ تو قبلہ وہی بات جو مفتی مسعود صاحب نے کہی تھی نا، کہ جو طاقت میں آ جاتا ہے اس کے سامنے جو کھڑا ہوتا ہے وہ واجب القتل ہے، جی جی، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر ہم نے اس کا خوب دھویا سلسلہ، جی جی، تو میں نے کہا بھی یہی فتویٰ آپ پیچھے لے جائیں گے، یزید کے باپ پر بھی وہ 2 مرتبہ واجب القتل ہے، ہاں 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 ہاں، صحیح ہے، تھا نا، وہ تو 2 خلیفوں کا ملک ہے نا، جی جی، ایسے ہی ہے، تو یزید تو ملعون ہے، تو وہ 2 خلیفے تو مطلب عصمت مآب ہیں، ایک علی ہے ایک حسن ہے، صحیح، تو جو ان کی خلافت نہیں ہوئی۔ اور یہ کمینہ پن ہے مولویوں کا، جب اپنی مرضی کا تراشا ہوا مذہب جو ہے نا یہ سامنے آتا ہے تو پھر وہ سارے شرعی ضابطے سامنے لے آتے ہیں اس کی مخالفت میں، کوئی اگر مخالفت کرتا ہے تو، اور جب بات آتی ہے حرمتوں کی تو پھر ان کا وہ سارا کھاتا ڈسمس ہو جاتا ہے، پھر انہیں کوئی قانون یاد نہیں رہتا۔ صحیح، جدو گھر نو گل آتی نا یہ نا مولوی صاحب تھوڑا منڈا انج کردا نپیا گیا، فلانا فلانا منڈا فلانے دا، انہیں آخو حل کھڑی کرو، ٹھیک ہے، روٹیاں دا ڈھیر لگا دو، جدو جنگی تک وہ ہاتھ میں پکڑنے والی ہوتی ہے، یا آخر میں اس تک آ جائے تو پھر وہ صدقہ خیرات کرو، تو جناب والا وہ بیڑا نا جی یہ کفارہ ہو جائے گا۔ انہاں کہنے کہ مولوی جی تہاڈا منڈا بھی نہ تو پھر حال لمھی پا، واہ، یاد کر دو، یہ بات مشہور ہے۔ ہاں جی جی، ایسے ہی ہے، لیکن بات یہ ہے جب ان مولویوں کا اپنا جعلی بنایا ہوا خود ساختہ حجرہ ساز تصوری زد میں آتا ہے تو پھر نہ انہیں قرآن کا قاعدہ یاد رہتا ہے نہ حدیث نبوی کی حرمت یاد رہتی ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال روتا گیا دین ملنا فی سبیل اللہ فساد۔ صحیح ہے، تو جب حرم نبوت کے تقدس کی یہ حساسیت میں نے دیکھی تو میں نے کہا کہ اتنے بڑے ارتکاب پر اتنا بڑا مواخذہ۔ آگے قرآن نے کہا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ اللہ کا طریقہ ہے، پہلے سے ہی اللہ کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ کیا بات، اب لائن ہے اس کو مولویوں سے پوچھیں، قرآن کی قسم دے کر پوچھیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی قسم دے کر پوچھیں کہ بنو امیہ نے کیا کیا ہے۔ اب یہ بڑے ڈرامے باز ہیں نا مولوی، جی جی، یہ جو طریقی باتیں ہیں وہ قرآن پاک بھی میں تاریخ ہے، اوئے ہوئے ہوئے، تاریخ کو کیا، ہاں صحت اور سکم کا ایک الگ سے تصور ہے، ہاں بالکل، ٹھیک ہے نا۔
تو میں نے بھی الحمدللہ تعالیٰ جب دیکھا تو میں نے ایک دو چار احباب سے مشورہ کیا کہ یار یہ معاملہ ہے. کہنے لگے کہ یار وہ یہ ہے وہ ہے جناب والا، یہ تاریخی بات ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. پھر میں نے کہا چلو کچھ نہیں، نصوص قرآن میں تو یہ چیز موجود ہے. پھر میں نے نصوص نبوت کا مطالعہ کیا. اچھا اچھا صحیح. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فریق کے طور پر دیکھا ہے صحیح اس شخص کے سامنے. پھر مزاج رسول کی حرمت ہی کا نام تو دین ہے. ہائے ہائے ہائے. پھر میں نے حضور کی ذات پر درود پڑھا، یا رسول اللہ میرا سینہ کھولو. کیا بات ہے. پھر حضور نے سینہ ایسا کھولا کہ 600 صفحے کی کتاب پوری ہو گئی. کیا بات ہے. واہ. ٹھیک ہے. صحیح. اب یہ جو ڈرامہ کرتے ہیں مولوی جھوٹے ہیں نا، یہ ابتدا سے ہی جھوٹا ہے، اس کی نیچر میں جھوٹ ہے. ہاں صحیح صحیح ہے. جی ثابت نہیں ہے. پھر میں نے احادیث کا مطالعہ کیا جن پر ان کا اعتماد ہے، سیاہ کا غیر سیاہ کا. صحیح. تو پھر میں ان روایات پر پہنچا جو مستند ترین روایات ہیں، جو ثابت کر رہی ہیں صحیح کہ بنو امیہ ہاں سب و شتم کرتے تھے، اور یزید کا والد مستند صحیح ترین حدیث میرے پاس اس کی ساری سندیں اور اس کے تمام طرق اور اس کا جناب والا اس کی صحت کے جتنے قوائف ہیں، میں چاہتا رہا کہ یہ بچ جائے. اچھا. ہاں. تو اس رسم بے حیائی کا موجد ہی یہی نکلا ہے. اس کا استقبال ہی اہل بیت پر سب و شتم کی صورت میں ہوتا تھا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. گورنروں کو یہ حکم دیتا تھا. توبہ. اب مجھے بتایا جائے، یہ ڈرامہ بات ہے نا، ملا ہے نا، ملا ذہنی عیات اور ذہنی شودے، ان کا دین روٹی سے آگے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب میرا سوال یہ ہے ملت بریلویہ پر، کیا یہ حلف دیں کہ ایسا؟ ہم پنجیتی بات کرتے ہیں صحیح ہے کہ ایسا نہیں ہوا. دیٹس آل. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر ان کو یہ کہنا پڑے گا کہ امام مسلم جھوٹا، صحیح مسلم کی احادیث جھوٹی. ہاں صحیح ہے. صرف سب و شتم نہیں، لعنت کرتے تھے. جی جی. ان کا قانون تھا، آرڈیننس جمع کیا ہوا تھا. یہ سارے قواعد میں نے جمع کیا اہل سنت کی کتب سے. اب میں ان سے ہی پوچھ رہا ہوں، صحیح بھائی شیخین پر سب و شتم کرنے والا تو کافر ہے، ثقلین پر کرنے والا کافر کیوں نہیں؟ اوئے ہوئے ہوئے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے جٹ سے یہ تو فرما دیا جو معاویہ کی شان میں گستاخی کرے وہ جہنم کا کتا ہے. ہاں بالکل. اسی سطر میں یہ بھی فرمایا ہے کہ علی اور معاویہ کا کوئی جوڑ نہیں ہے، علی کہاں ہے؟ تو بھائی جو مفضول کی توہین کرے وہ تو ہو گیا کتا، اور جو افضل ترین کی کرے پھر اسے خنزیر ہونا چاہیے نا. پھر میں نے تو دلائل دیے ہیں، میں نے نصوص دی ہیں کہ اسے خنزیر کہنا واجب ہے. صحیح. لیکن یہ کبھی نہیں کہیں گے. صحیح. اس واسطے کہ ان کے پاس نہ دین ہے، نہ علم ہے، نہ اخلاق ہے، نہ دیانتداری ہے، نہ انسانیت ہے. صحیح. ایک خلیج تھی شیعہ سنی کے درمیان. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب شیعوں نے یہاں تک تو آگے بڑھے ہیں کہ جو شخص شیخین پر یا حضرت عائشہ صدیقہ پر سلام اللہ علیہ پر یا صحابہ کرام پر جو زبان درازی کرتا ہے وہ سخت حرام ہے. جی جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر کسی کا اصل میں میں نے وہ بھی تحقیق کر لی ہے، شیعہ کی نیچر میں یہ چیز نہیں ہے، یہ سبائیت کی نیچر ہے. اچھا اچھا. ہاں اس پر تو پھر میری تحقیق آ رہی ہے الحمدللہ. صحیح. تو گزارش یہ ہے کہ وجہ کیا ہے. مثلاً اصحاب رسول اللہ و رضوان کا قد کتنا بڑا ہے اہل بیت سے، دلیل سے پیش کر دیں کسی تصور میں. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. چلو آپ ان کو افضل نہیں مانتے، ایکول سٹیٹس پر تو مان لینا. صحیح ہے بالکل. برابر برابر بھی. ہاں صحیح ہے. اب یہ بریلوی مارے گئے کیونکہ ان کے ننیال یہی کام کرتے رہے اور نصف صدی سے زائد یہ کام کرتے رہے. صحیح. اور یہ پایا ثبوت تک پہنچ چکا ہے. میں نے ان احادیث کو جو دیکھا پھر میں نے سمجھا کہ شاید، پھر ان کی اسناد پر پہنچا، پھر ان کی صحت پر ان کی کتابوں سے دلائل دیے. صحیح. اپنی کوئی کتاب نہیں میں نے پیش کی. تو میں کبھی اپنی، کیونکہ میری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، جو ہوتا ہے نصوص کے اندر وہی پیش کرتا ہوں. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا ہے من ابغض علی فہو کافر او منافق.
خود رسول جس کو کافر کہیں تو میں کیسے اس کو مسلمان کہوں؟ ہاں صحیح ہے. ان کا کبھی بھی رسالت پر اعتماد نہیں رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث نہیں موجود، حدیث عمار بن یاسر، تقتلک الفیۃ الباغیہ. ہاں جی جی. کبھی نہ جس کو رسول باغی کہیں یہ کبھی نہیں مانتے، ایسے ہی. جس کو رسول قاتل کہیں یہ کبھی نہیں، جس کو رسول داعی الی النار کہیں اس کو کبھی نہیں کہتے. یہ ذہنی عیاش ہیں، صحیح. ان کے پاس دین نہیں ہے. تو میں نے صرف یہ جو خلیج ہے مسلمانوں کے درمیان کہ ہم ہر روز لڑتے ہیں، کیوں لڑتے ہیں؟ ہم رسالت پر ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. صحیح. ٹھیک ہے، جب بھی تم کسی معاملے میں الجھو تو پھر اللہ کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ. بالکل. یہی انجام کے اعتبار سے اچھا تمہارا فیصلہ ہوگا. تو میں اللہ کی طرف گیا اور اس کے رسول کی طرف گیا، تو جو مجھے نصوص میں بیان ہوا میں نے وہ سامنے پیش کیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، مجھے کسی مکتب فکر سے کبھی کوئی نہ خطرہ رہا اللہ کے فضل سے، نہ کوئی قدغن رہی، نہ کوئی شکایت رہی، نہ کوئی میرے ساتھ کسی کا سامنا. میرا تو شعبہ ہی نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے نا. اب میں کاشتکاری کرتا ہوں الحمدللہ. صحیح. تو میں نے صرف یہی سمجھا کہ اہل بیت اتنا نیچے کیوں چلے گئے، ان کا قصور کیا ہے؟ ہاں، ان کی اہانت پہ کوئی قول ہی نہیں ہے. کوئی قول نہیں ہے، صحیح. کہیں نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ سب و شتم مظہر ہے بغض کا، صحیح. اور بغض اہل بیت کو رسول پاک نے یہودیت کہا، کفر کہا. 10 فتوے میں نے دیے ہیں اپنی کتاب کے اندر، غالباً یہ وہ حصہ ہے. اور دیکھیے اس سارے جبر اور جارحیت کے باوجود بھی یہاں تک میں نے دیکھا ہماری کتابوں کے اندر، وہ اس میں نے حوالہ دے دیا ہے الناہیہ، اس میں لکھا ہے کہ کسی نے کہا کہ یہ سب و شتم جو بنو امیہ کرتے رہے، معاویہ کرتا رہا، اس پر آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ بھی اجتہاد ہے. اچھا. ہاں جی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. تو یہ عاشقان رسول جھوٹے ہیں. سنی مولوی کا؟ سنی مولوی نے کہا. اچھا. ہاں، یہ عشق رسول کا دعویٰ ان کا جھوٹا ہے. حضور نے فرمایا اذا اختلفوا قبیلۃ من العرب فصاروا حزب ابلیس، جو قبیلہ عرب میری اہل بیت سے مختلف ہو جائے گا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، قدرت اس سے اسلام تو چھیننا، اس سے قدرت اس سے انسانیت بھی چھین، اوئے ہوئے ہوئے، وہ ابلیس ہے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ہائے ہائے ہائے، وہ یہودی ہے. یہ رسول پاک کے فتوے ہیں، یہ اس میں درج ہیں وہ سارے فتوے. کیا بات ہے. سمجھا کہ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، غیرت خداوندی کے عنوان سے میں نے، ہاں یہ فتوے ہیں یہ، اور ان کی یہ ڈیٹیل ہے غالباً، ان کو سمرائز کیا ہوا ہے میں نے. یہ معروضی تصور، بغض اہل بیت سے انسان کافر ہو جاتا ہے، یہ پیچھے حدیث میں نے دی ہوئی ہے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے. بغض اہل بیت سے انسان یہودی قرار پاتا ہے، قیامت کے دن اس کا حشر یہودیوں کے دن ہوگا. بغض اہل بیت نبوت سے انسان حرامی، منافق اور حیزی قرار پاتا ہے. کبھی انہوں نے کہا ہے؟ نہیں، یہ کبھی نہیں کہیں گے، چونکہ یہ ذہنی عیاش ہیں، مولوی نہیں ہیں. صحیح. ہاں، ان کو بڑی پیڑیاں ہوں گی ان کو. صحیح ہے. یعنی اہل بیت کھلونا ہے لوگوں کا جو ہے. صحیح ہے. اگر یہ ہاں اہل بیت صرف اہل بیت ہوتے نا تو ہم کہتے ٹھیک ہے یار، بڑے پیر صاحب کے وہ صاحبزادے ہیں. ہاں، اہل بیت اللہ کی حجت ہیں، اللہ کی حرمت ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور پھر صرف ان کو سجادہ نشینی کی بنیاد پر ہم نہیں مانتے ہیں، ان کا کردار ہی ایسا ہے. ہائے ہائے ہائے. ساری اہل بیت اللہ کے رسول کے دین پر ذبح ہو گئی ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. ساری اولاد ابو طالب علیہ السلام ذبح ہو گئی ہے. ان کو یہی صلاح دیا امت نے. ہائے ہائے. اور میری ایک تحقیق آگے آ رہی ہے کہ اہل بیت کے قاتل کون. اوئے ہوئے ہوئے. واہ. سارے ساتھ ایک منصوبہ تیار کر رہا ہوں. صحیح صحیح. ہاں، کیا اللہ کے فضل سے، کہ کہاں کہاں کس نے کیسے کیسے قتل کیا. اوئے ہوئے ہوئے. قصول کیا تھا کہ یہ رسول زادے ہیں، ایسا ہی ہے. یہ رسول زادیاں ہیں. ان بے شرموں کو یہ بھی حیا نہیں آتا کہ رسول زادیوں کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے،
شام کے جی جی بازار میں یا کربلا محلہ میں. بالکل. اس لیے تو وہ کہا نا جے کر دین علم وچ ہوندا تے تاں سر نیزے کیوں چڑھدے ہو. 18,000 جو عالم آہا تے اگے حسین دے مردے ہو. جے کر مندے بیت رسولی تاں پانی بند کیوں کردے ہو. اوئے ہوئے 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 ہوئے. انہوں نے رسول کی بیعت کو نہیں مانا. ملا جھوٹا ہے، اس وقت بھی جھوٹا تھا اور آج بھی جھوٹا ہے. الا ماشاء اللہ وہ لوگ جن کے دل میں درد ہے، شرم ہے، حیا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے میں نے یہ جو ہے نا 4 اکھر مارے ہیں تاکہ یہ بیلنس قائم ہو جائے. صحیج. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. اور شیعوں کو بھی سمجھایا کہ تمہاری ٹھیکیداری جو ہے یہ اہل بیت پر نہیں ہے، ہم بھی اہل بیت کے ماننے والے ہیں. الحمدللہ. بالکل بالکل. آج تک انہوں نے بھی یہ بات نہیں کی. ایسے ہی ہے. جی جی. ٹھیک ہے نا؟ تو میرا یہ شوق نہیں، میں صرف امت کو ایک ہونا دیکھنا چاہتا ہوں جو اللہ نے توفیق بخشی. صحیح. جن معاملات پر امت الجھی ہے، یہ ملا کی بدماشی کی بنیاد پر الجھی ہے. آج بھی ہم دیکھیں ذاتی معاملات پر ہمارا ہو جاتا ہے، صحیح ہے، لین دین کے معاملات میں تلخی ہو جاتی ہے، لیکن دین کے معاملے میں تمام لوگ اکٹھے ہیں، بالکل ہونا چاہتے ہیں بھی، لیکن یہ ملائیں نہیں ہونے دیتا. صحیح. ٹھیک ہے نا؟ میری کتاب ہے نو سیکٹیرینزم ان اسلام. اچھا، اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے. صحیح ہے. جتنے فرقے بنائے ملا نے بنائے. واہ کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور شرک سے بھی بدتر گناہ فرقہ واریت ہے. بالکل. ہاں، تو یہ کیوں بنے؟ اب اس کا جو پس منظر ہے پھر انشاءاللہ کسی موقع پر آپ کو بتاؤں گا. صحیح. کہ ایک نظام آ رہا تھا، الہی نظام، نظام خلافت. صحیح. اہل بیت بھی اس میں شریک تھے اور اصحاب کبار علیہم الرضوان بھی، لیکن اس نظام کو الٹ دیا گیا. بالکل. اچھا، یہ مولوی یہ اتنے ذہنی عیاش ہیں کہ حضور نے پیش آمدہ خطرات سے آگاہی دی. یہ کمینے کہتے ہیں کہ نہیں بڑی عظیم سلطنت ہے، رسول ملک عزوز کہتے ہیں. ان کا کبھی رسالت پر ایمان نہیں رہا، کبھی بھی، اور نہ ہو سکتا ہے. یہ ظالم ہیں. یہ ظالم نہ ہوتے، عالم ہوتے تو امت کو ایک کرتے نا. بالکل صحیح. امت کو ایک کرتے، سمجھاتے حقائق، قرآن سمجھاتے، حدیث سکھاتے. یہ ایک نہیں ہو سکتے. یہ تو روٹیوں پر لڑ پڑتے ہیں. یہ اتنا کہ اتنا ان کا کاروبار ہے. اللہ ماشاء اللہ. میں اچھے علماء کی گرد راہ کو سلام کرتا ہوں جو خیر خواہ ہیں دین کے، امت کے، انسانیت کے. صحیح. اور جنہوں نے صرف کوٹھیاں بنانی ہیں، بلڈنگیں بنانی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ پیچھے ان کا کیا کاروبار ہوتا ہے. 150 روپے کے سائیکل پر چلنے والا آج 9 کروڑ کے پجاروں پر چڑھ رہا ہے. یہ لٹیرے ہیں. یہ اسے کیا کہتے ہیں، ٹریڈ کمپنیوں میں یہ چلا رہے ہیں. صحیح ہے. تو اب اللہ کے فضل سے یہ ٹریڈ کمپنیاں بند ہونے والی ہیں. امت کو شعور آ رہا ہے، وہ حقائق کو تک رہے ہیں. سوشل میڈیا نے اور یہ کتابی دستیابی نے ہر ایک کو آنکھیں دے دی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا؟ عافیت اسی میں ہے کہ امت کو قرآن کی نصوص سے وابستہ کیا جائے، صحیح، رسول کی نصوص سے وابستہ کیا جائے، رسول کی رسالت کی خود تشریح نہ کی جائے. واہ. رسول کی ذات پر مذہب نہ بنائے جائیں. ہائے ہائے ہائے. رسول پر بحث نہ کی جائے، رسول پر ایمان لایا جائے. واہ 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 واہ. اور میں پھر یہ فگر دے رہا ہوں آپ کو، کتنی پرسنٹیج ملائزم کی ایسی ہے ہر طرف سے جنہوں نے رسالت کا باضابطہ انکار کیا ہوا ہے. صرف رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر ان کی چلتی نہیں ہے. عدم اعتماد، بڑی ساری آیات پر عدم اعتماد، بڑی ساری روایات اور احادیث صحیحہ پر عدم اعتماد، متواتر روایات پر عدم اعتماد. تو یہ چیزیں میرے سامنے تھیں. سمجھ آ گئی نا؟ تو میں نے صرف اتنی بات سمجھائی ہے کہ یار جب عام آدمی کے لیے بھی گالی گلوچ مناسب نہیں ہے، بالکل، تو پھر کیا خیال ہے رسول اللہ کے وجود پر سب و شتم کی غلاظت پھینکنے والا؟ یہ کدھر جائیں گے یہ؟ اور پھر اس کو آئینی شکل دینے والا، پھر جو نہیں غلاظت پھینکتا تھا اس کا مواخذہ کرنے والا. صحیح. ٹھیک ہے نا جی؟ ہمارے علماء اہل سنت اللہ تعالیٰ انہیں
عظمتوں سے مالا مال کرے، وہ حق لکھ گئے ہیں، ہائے ہائے ہائے، اذیتیں تو ان کو دی گئیں، قتل ہوئے، علماء تشیع بھی قتل کیے گئے، اہل سنت بھی قتل ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ گناہ کیا تھا؟ دفاع علی، یہ حضرت علی کا دفاع کرتے تھے، اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت میثم میں تیمار کی زبان کیوں کاٹی گئی؟ اسی لیے، ٹھیک ہے، تو یہ ان اچھا جنہوں نے دین میں رکھنا ڈالا، دین کے نظام کو تلچھٹ کیا، دین کے ٹائٹل پر جمع ہونے والی جو مالی معاونت تھی، مالی وسائل تھے، اس پر قبضہ کیا، اور اس جو مال غنیمت ہے یا مال فے ہے یا دوسرا مال ہے، یہ جو بیت المال ہے، بیت المال اللہ کی امانت ہے، رسول کی امانت ہے، امت کی امانت ہے، اس میں سے شاہ خرچیاں کیں، رشوتیں دیں، سمجھ آ گئی؟ اب اگر ان کا کیلیبر دیکھا جائے تو انہوں نے ایک دبڑی بھی دین کے لیے نہیں دی کبھی، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح، تو یہ خدائی معاملہ ہے، اس میں میرا تیرا دوسرے تیسرے کا کوئی ایسا نہیں، کوئی ارادہ نہیں، صحیح، کوئی خیال نہیں، نہ تو مجھے کسی نے یہ کہا ہے، نہ میں کسی کے کہنے پر ایسا کرتا ہوں، صحیح، جو اللہ کی توفیق آتی ہے اس کے مطابق میں کام کرتا ہوں، اس میں جو صحیح ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے ہے، جو غلط ہے وہ میرے خیال کی، وہ میں کہتا ہوں کہ اصلاح کریں میری، ہاں صحیح ہے، علماء آئیں اسی بات پر ہی آ جائیں، ہاں ٹھیک ہے، ایک منصفانہ فیصلہ کر لیں، ہاں ٹھیک ہے؟ یعنی ان کو حضور علیہ السلام کا حرم ہی ملا ہوا ہے جس پر یہ یلغار کرتے ہیں، کبھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی تکفیر پر چڑھ دوڑتے ہیں ہاں، اور کہتے ہیں یہ مذہب معروف اہل سنت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی ابو طالب علیہ السلام کو کہنا ہی کافر کہنا ہی سنیت ہے، یہ عقیدہ دیے ہیں انہوں نے، اور کبھی حضرت زہرا پاک پر حملے، کبھی حسنین کریمین پر حملے، کبھی مولد، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا کرو کہ رسالت کا صراحتاً انکار کر دو، صحیح ہے، ویسے عملاً کیا ہوا ہے، ہاں ٹھیک ہے، ان لوگوں نے اعتقاداً نظریتاً انکار کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اہل بیت کی طرف اور کہہ رہے ہیں کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کے امر سے کہہ رہے ہیں، تم نے ان کی اتباع کرنی ہے، انہوں نے کیا کیا؟ ترازو لگا دیا، تولنا شروع کر دیا، ان کے سارے سروں کو ایک ترازو میں رکھا، سارے خون کو ایک ترازو میں رکھا، سارے سرمایہ کو، اور دوسرے ترازو میں نستاس غلام کو رکھا، اور 10,000 درہم کو رکھا، یہ ہے ان کا شرمناک مذہب۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو ماحول ہے وہ ملا کی گرفت سے بچا رہے، صحیح، کیونکہ ملا نے جب بھی کرنا ہے شرارت کرنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ دین بھی ان سے واگزار کروایا جائے اور پاکستان بھی، پاکستان کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے، پاکستان کے لوگ بڑے مخلص ہیں، پاکستان کے اداروں میں لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ خلفشار ہوتی رہے، ادارے صرف ہماری طرف ہی الجھے رہیں، ہماری لوگ کافر کرتے رہیں اور ہماری باتیں مانتے رہیں، صحیح، اور کوئی کام نہ کریں۔ تو اس لیے کوشش ہے، اہل علم کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آگے بڑھیں، دین کی اصل روح کی طرف آئیں، صحیح، ٹھیک ہے؟ تو جس کو قرآن جو کہتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، جی جی، ہر صاحب فضیلت کو جو اللہ نے دی اس کی فضیلت کو مانو، تو یہ کیوں نہیں مانتے؟ کہیں قدرت نے کہا ہے کہ تم یہ ترازو کرو اہل بیت کا اور غیر اہل بیت کا؟ نبوت نے کہا ہے، تو پھر یہ خود سے کرتے ہیں نا جی، صحیح ہے، بالکل، اس لیے میں نے یہ من سب علی فہو کافر ان کی کتاب لکھی ہے، الحمدللہ، اب یہ پریس پر جا رہی ہے، اس میں میں نے اپنی رائے کو حرام سمجھا ہے، صحیح صحیح، کیونکہ میری ذاتی حیثیت ہی کوئی نہیں، میں اس اہل ہی نہیں کہ میں دین کی بات کروں، جو اللہ کی ذات نے کہی، رسول کی ذات نے کہی۔ اچھا، اس میں ایک اور خاصیت ہے، میں نے کسی مذہب، مسلک، مشرب پر کوئی بات نہیں کی، نہ کسی کو بطور ریفرنس کوڈ کیا ہے، اپنے بریلوی بھائیوں کو سمجھایا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس مبنی جو فتویٰ ہے اس کی مبنیت پر میں نے اگلا قدم اٹھایا ہے۔ واہ، صحیح ہے، اگر ثقلین یا شیخین کی
تکریم اور تعظیم واجب ہے تو ثقلین کی بھی واجب ہے، بے شک، واجب تر ہے، بے شک، ٹھیک ہے نا جی۔ صحیح، اور اگر ان کی توہین کفر ہے تو اہل بیت کی توہین بدرجہ اتم کفر ہے۔ بے شک، ہاں، انہیں ہضم ہو یا نہ ہو، صحیح ہے، ہم نے حق اللہ کی طرف سے، اللہ کی نعمت سے، فضل و احسان اللہ تعالیٰ کی نعمت سے ہم نے بول دیا ہے۔ ہاں، ایک بات، پنجائتی بات، صحیح، کہ یہ چیز کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں اللہ کے گھر میں کہ امام مسلم نے جھوٹ بولا ہے، واہ واہ، ٹھیک ہے، صحیح، جتنی بھی حدیثوں کے اندر یہ ذکر آیا ہے، اور یہ کہہ دیں کہ ہمارے یہ جو کچھ بھی ہے وہ نیک تھے، پارسا تھے، ہم کچھ بھی نہیں کہتے، ہم کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، فتویٰ تو قرآن نے لگا دی ہے، رسول نے لگا دی، میں نے کیا لگانے، میں تو مفتی نہیں ہوں، ہاں صحیح بات ہے، صرف اتنا کہہ دیں۔ ہاں، یا یہ کہہ دیں کہ بنو امیہ دین کے سارے قانون، ضابطے قرآن اور حدیث اور نبوت سے مستثنا ہیں، وہ جو مرضی کریں، پر مجھے دلیل استثناء دینی ہوگی۔ ہاں صحیح ہے، واہ، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اگر فاطمہ مخزومیہ کا ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے، ماعز اسلمی کو سنسار کی جا سکتا ہے، بالکل، تو یہ کون ہے؟ بالکل صحیح بات ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کردار بولتے ہیں، رویے بولتے ہیں، حضرت بلال بھی تو صحابی ہے نا، ہاں بالکل، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی یہ صحابی لوگ کہتے ہیں، تو صحابی ایسے ہوتے ہیں جو رسول کو گالی دیں، ہائے ہائے ہائے، صحابی ایسے ہوتے ہیں جو رسول کو اذیت دیں، صحابی ایسے ہوتے ہیں جو رسول کی توہین کریں، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں، صحیح، یہ میں نے سمجھائی اس کتاب کے اندر، صحیح صحیح، جب آئے گی تو پھر انشاءاللہ اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی۔ چلیں، بہت شکریہ۔ ہاں۔